بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالحمید، آپ کو درویشی پیٹرک چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت میں جامعہ مسجد ویسیہ سوسائٹی لاہور میں موجود ہوں اور کچھ ہی دیر میں شیخ سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان حضرت امیر عبدالقدیر اعوان معزز العالی خصوصی خطاب فرمائیں گے، تو آئیے بلا تاخیر خطاب سماعت فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالکفر۔ انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہاں خانہ خدا میں آپ کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعۃ المبارک کی ساعتیں ہیں، اللہ کریم اسے قبول فرمائے، ہماری کمی بیشی معاف فرمائے۔ جو آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتے ہوئے اس کی تفسیر عرض کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ ابتداً وہ حصے جو ایمان سے متعلق ہیں، ان لوگوں کا پہلو جن پر اللہ کریم کا احسان ہے وہ بیان فرمایا گیا، متصل جنہوں نے انکار کیا ان کے حالات بیان فرمائے گئے، اور تیسرے حصے میں ابتدائے سورہ بقرہ میں ہی تیسرا جو حصہ ارشاد فرمایا گیا وہ منافقین کے حوالے سے بیان فرمایا اور منافقین کی خصلتیں بیان فرمائی گئی۔ پھر شان ربوبیت کا اظہار فرمایا گیا، اور جہاں اس آج آیا کریمہ پر ہم پہنچے ہیں، یہاں اللہ کریم نے جب ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، تو علماء کرام تفاسیر میں جب اس آیا کریمہ پر بحث کرتے ہیں تو وہ احادیث کی روشنی میں یوم الست کا بنیادی حصہ کہ جہاں اللہ کریم نے تمام اولاد آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر روز معاشر تک آنے والی تمام ارواح کو جمع فرمایا، اور الست بربکم قالوا بلی، سب نے شہادت دی۔ جب یہ سوال فرمایا گیا، حکم فرمایا گیا، اس کے جواب میں تمام ارواح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں قالوا بلی، سب نے شہادت دی۔ یہ ہے، اور قرآن کریم کی متعدد آیات احادیث مبارکہ یہ بات ثابت کرتی ہیں، اس دائرہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان بنیادی طور پر اسے اللہ کریم نے ودیعت فرمایا ہے کہ وہ نور ایمان حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس دنیا کے مکلف حصے کی جب ہم بات کریں گے تو اختیارات پر بحث آتی ہے، پسند و ناپسند کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن جب حقیقت جانی جائے، حقیقت ڈھونڈی جائے اور دنیا کی زندگی کا تجزیہ قرآن و حدیث سے عملی زندگی تک کو دیکھتے ہوئے کیا جائے تو یہ بات بڑی واضح ہے، ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ بندے کے پاس جو اختیار ہے وہ انتخاب کا ہے کہ
وہ کس راہ کا مسافر ہوتا ہے، اور اس انتخاب کو اگر کوئی اس غلط فہمی میں تک لے جائے کہ کارگاہ حیات میں جیسا میں چاہوں ویسا ہوگا، یا کوئی اور مخلوق میں ایسا ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے، تو یہ درست نہ ہے۔ اس کی ایک مثال روز سامنے آتی ہے جب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جادوگر نے میری زندگی کے فلاں شعبے میں تعطل پیدا کر دیا، یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ اولاد کی بندش ہے، رزق کی بندش ہے، مسائل اور مسائل یہ جتنے ہیں اس کا سبب کسی کی مخلوق میں سے کسی کی رکاوٹ ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی کو عطا فرمانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، کسی سے کسی شے کو روکنا چاہے تو اسے روانی کو نہیں دے سکتا۔ اور جب ہم اس بنیادی عہد کو دیکھیں گے جہاں شان ربوبیت پر اس عہد کا اقرار ایک شہادت ہے، کیونکہ جب اقرار کیا جا رہا ہے تو یہ اقرار ایک شہادت کے معنوں میں آتا ہے کہ قالوا بلا، یقیناً اے اللہ آپ ہی پروردگار عالم ہیں، آپ ہی میرے اللہ ہیں، میرے پالن ہار ہیں، تمام جہانوں کے پالن ہار ہیں۔ یہ اقرار شہادت کے طور پر بھی آپ اسے بیان فرما سکتے ہیں۔ اب جب وہاں دیکھتے ہیں پھر اسی ابتدائی حصے میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اب یہاں دعوت صاحب ایمان کو نہیں دی جا رہی، کل اولاد آدم کو ارشاد فرمایا جا رہا کہ اے کل انسان کی، اے اولاد آدم اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بنیادی طور پر تخلیقی طور پر جب اللہ کریم نے اس بشر کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو اس کے اندر وہ حصہ موجود ہے کہ یہ حق سمجھ بھی سکتا ہے، اسے اختیار بھی کر سکتا ہے، اس پر قائم بھی اس کے کرم اور فضل سے رہ سکتا ہے۔ لیکن یہ سارے موضوعات، ساری باتیں تب تک ہیں جب معاملہ ذات باری تعالیٰ کی طرف رکھے گا، اور جس لمحے جس لحظے معاملہ ذات کی طرف لے آئے گا پھر بات کیا شے بچے گی کوئی نہیں۔ تو قرآن کریم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اس سے ہدایت روک لیتے ہیں، سلب فرما لیتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی آیات کریمہ یہ بھی ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کریم کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ جو ظلم اور زیادتی اپنے لیے انتخاب کر رہا ہے یہ اس کا اپنا چناؤ ہے، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس سے پہلی آیا کریم میں جب یہ ارشاد فرمایا مچھر کی مثال کے حوالے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کتنے ایسے ہیں جن سے ہدایت جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے، ہدایت تک پہنچتے نہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ کوئی ایک بات، کوئی ایک مثال، کوئی ایک موقع ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن متصل فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ رویہ جو حد سے نکلا ہوا ہے وہ سبب بنا ان کے اس ڈوبنے کا۔ تو جب بات عہد کی آئے گی تو معزز سامعین کرام، بنیادی طور پر پہلا عہد جو جسے علماء کرام تحقیق کرتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یوم الست کا ہے۔ اب اسے تخلیقی طور پر یہ وصف رب کائنات نے عطا فرمایا کہ یہ اپنے اللہ کی طرف، اپنے اللہ کے حکم پر ایک ایک پہلو کو اختیار کرتے ہوئے زندگی کے لمحات اور ایک ایک ساتھ اس کی خوشنودی میں بسر کر سکتا، وگرنہ جہاں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض فرمایا گیا وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ کوئی شے ایسی ہے نہیں جو اس کا ذکر نہیں کرتی، اس
کی تسبیح نہیں کرتی، اس کی شان بیان نہیں کرتی، ہر ایک کا اپنا انداز ہے جو اس نے جس کو عطا فرمایا۔ لیکن یاد رکھیں تمام مخلوق میں نوری مخلوق کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کریم نے نوری مخلوق میں انتخاب فرمایا کلام ذاتی بنی نوع انسان تک پہنچانے کے لیے۔ تمام مخلوق میں افضل ترین ہستی آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کلام ذاتی پہنچانے میں نوری مخلوق حضرت جبرائیل امین، جن کی صداقت، جن کی قوت، جن کی امانت پر کلام ذاتی شہادت دیتا ہے، لیکن کلام ذاتی یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو جہاں پیدا فرمایا، جس حکم پر پیدا فرمایا اس کی تعمیل میں اور اسی جگہ ہے۔ جو مقام جہاں جس کو عطا فرمایا اس میں کوئی جنبش نہیں ہے، تعمیل حکم سرگرداں ہے۔ اے مکلف مخلوق، تجھ پر یہ اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ تو اس کی محبت میں جہاں تڑپ سکتا ہے، اس کے احکامات کو بجا آور لاتے ہوئے تو اس کے قرب میں بڑھ سکتا ہے، تو اس کے قرب میں ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب جنت کی بات آتی ہے تو اہل جنت پر مختلف موضوعات، مختلف انداز، مختلف گفتگو کے پہلو ملتے ہیں، اور ایک بڑی خوبصورت بات مشائخ اعظام فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جنت مقربین کا مقام ہے پھر، تو وہ جو صاحب قرب ہے اور وہ جو قرب ہے، اصل بات تو وہ تو یہ جو حصہ انسان کو اللہ کریم نے نیابت کا عطا فرمایا، عمومی حیات سے بڑھ کر خصوصی حصے قل الروح من امر ربی سے عطا فرمائے، یہ اس نے افضل الخلق کی حیثیت اس نے سے عطا فرمائی۔ یہ ساری فضیلت تب تک ہے جب تک یہ اپنے تخلیقی مقاصد کی طرف ہے۔ جہاں جتنا ہٹا، جہاں جتنا دور ہوا، اتنی پھر یہ گراوٹ میں جاتا ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے یہ جانور ہیں اضل، بلکہ فرمایا جاتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہیں، اس سے بھی برے ہیں۔ تو یہ جو انسانیت ہے اس کی بقا عہد پر ہے، اور بدعہدی حدیث شریف میں وہ خصلت ہے جو منافق کی نشانی ہے۔ منافق کی جہاں باقی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، وہاں اس کا بدعہد ہونا بھی، یعنی جو وہ عہد کرتا ہے اسے توڑ دیتا ہے۔ اب اس یوم الست کے عہد پر فرمایا جو لوگ اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، زمین میں خرابی کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، پھر حصہ آتا ہے جب دار دنیا میں انسان وارد ہوتا ہے، اس کی وہ ساعتیں، وہ فرصتیں جو معصومیت کی ہیں، جب یہ قوم پر اس سے اٹھ کر ایک تناور درخت کی طرف آتا ہے تو پھر اس کے پاس موقع ہے بلوغت میں کہ اس نے کس راہ کا انتخاب کیا۔ اللہ کریم کا احسان ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ ہم میں سے کثیر تعداد جو ہے وہ بطور توارث مسلمان ہے، اور کتنا ہی ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا کہ یہ عطا نہ ہوتی تو ہم اس حق تک پہنچتے، چاہے کہ ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں کہ اس عطا کے باوجود ہماری سوچ، ہمارا کردار، ہمارے افکار کیا، تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو پھر جو دوسرا عہد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ عہد ہے جو سن بلوغت کا عہد ہے۔ پھر اس عہد کے ساتھ احکامات آئیں، یہاں بھی قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا متصل اعملوا الصالحات۔ اب جب عمل صالح کی بات کریں گے تو انسان اپنی دسترس اور اپنی پسند کا اطلاق کرتا ہے اپنے کام یا اپنے امور کی سر انجام دہی۔
جو شے اسے پسند ہے، جو شے اسے درکار ہے، جو شے اسے آسان لگ رہی اس راہ کا وہ انتخاب کرتا ہے۔ اگر انسان کی پسند و ناپسند ہو، اس کی وہ حصے جو وہ چاہے وہ ہوں، جنہیں وہ رد کرنا چاہے وہ رد کر دیے جائیں، تو کوئی معاشرہ پنپ نہ سکے گا، ہر جگہ ہر لحظے فساد پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر چور کو دیکھو تو وہ چوری کو کمال سمجھتا ہے، اگر آپ قاتل کو دیکھو تو وہ اس قتل کے عمل کو اپنی شان اور بڑائی کا سبب سمجھتا ہے۔ تو اگر انسانی پسند و ناپسند پر بات آ جائے تو کسی ایک موضوع پر بھی اتفاق نہ ہو سکے، تو یہ جو انسان کا وجود ہے، جو اس کا شعور ہے، جو اس کی استعداد ہے، یہ خود شہادت دیتی ہے کہ اسے درکار ہے وہ نظام جو خالق دے، جو مالک دے، جو رازق دے، جسے پیدا فرمایا گیا ہے۔ یہ مخلوق محتاج ہے پیدا فرمانے والے ذات کی، کہ وہیں سے اسے نظام حیات بھی دیا جائے۔ تو پھر سمجھ آتی ہے کہ عمل الصالحات میں صرف بات اقرار تک نہیں رہے گی کہ شرائط اسلام پر جو ہے وہ بحث کی جائے اور وہاں سے اٹھ جایا جائے، نہیں، اس سے بات بڑھے گی۔ ہاں، ہم عبادات تک کو زیر بحث لاتے ہیں، ہم فرائض سے نوافل تک کو زیر بحث لاتے ہیں، ہم عمومی تسبیحات جو لسانی اذکار ہیں ان سے عمومی گفتار تک تو بات لاتے ہیں۔ پھر تیسرا حصہ ہے جو متصل ہے، وہ ہے کردار کا، جو ظاہری اور موقع پر نتائج ہیں کہ اس نے کس راہ کا انتخاب کیا۔ آپ کسی ایسی راہ پر، کسی ایسی سڑک پر چڑھتے ہیں جو صاف ہے، جو نئی ہے، جو تازی بنائی گئی ہے، تو اس میں کوئی کھڈا نہیں ہے، اس میں کوئی گڑھا نہیں ہے، اس میں آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ وہ جو سفر ہے وہ شہادت دیتا ہے کہ جس راہ پر میں جا رہا ہوں یہ ہموار ہے، اور جو راہ ناہموار ہو، جس راہ میں گڑھے بن چکے ہوں، جس راہ کی مرمت نہ کی گئی ہو، جب آپ اس پر سفر کرتے ہیں، بھلا آپ سواری پر ہی بھلے آپ بیٹھے ہیں، تو وہ سواری کے ہچکولے آپ کو شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ جس راہ پر میں جا رہا ہوں یہ ناہموار ہے، یہ ہموار نہیں ہے۔ تو جس زندگی کا کوئی انتخاب کرے گا، جس رستے کا کوئی انتخاب کرے گا، وہ رستے کا ایک ایک پل شہادت دے رہا ہوگا کہ تیرا رستہ ہموار ہے یا تو نے ناہموار رستے کا انتخاب کیا ہے۔ تو پھر جب بات معاملات کی آئے گی معزز سامعین کرام، تو یہ متصل حصے ہیں۔ نور ایمان کا راسخ ہونا، مضبوط نصیب ہونا، وہ انسان کو عبادت پر لاتا ہے، اور عبادات کو شرف قبولیت نصیب ہو، وہ معاملات تک پھر بات پہنچتی ہے۔ تو پھر اس عہد کی باریکیوں میں آؤ جسے اللہ کریم نے مخلوق کے مابین حقوق و فرائض تک تقسیم کیا ہے۔ ان رشتوں کے تقدس پر ارشاد فرمایا گیا ہے، جہاں ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے، جہاں بہن بھائی دوست احباب عزیز داری تک کے احکامات ہیں، ہمسائے کی بات فرمائی گئی ہے، معاشرے کی بات فرمائی گئی ہے، عین حالت جنگ میں بھی اصول عطا فرمائے گئے ہیں، اور جہاں اسلام حالت جنگ تک کی بات فرماتا ہے اس سے دیکھو وہ دفاع میں ہوگی، وہ تحفظ کے لیے ہوگی، اس سے بھی مقصود تحفظ انسانیت ہوگا کہ مخلوق کو تحفظ نصیب ہو، انصاف نصیب ہو، ظلم روکا ہے۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم آگ بجھاتے ہیں آگ سے۔ وہ کون سی آگ بجھانے کا طریقہ ہے کہ جہاں پہلے اتنا فساد ہو اس میں اور جنگ کی تپش ڈال دو اور سمجھو کہ میں آگ سے آگ بجھانے کا کام کر رہا ہوں اور اس سے انسانیت فلاح پائے۔ ہمارے معاشرے نے کس قدر دہشت گردی دیکھی ہے، ہمارے کتنی خاندان، کتنی لوگ ہیں جن میں شہداء ہیں، جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ مارنے والا کون ہے۔ وہ بیچارہ تو مسجد میں خانہ خدا اللہ کے حضور سر پر سجود ہونے گیا اور اسے وہاں شہادت نصیب ہوئی، لیکن مارنے والے کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں جسے مار رہا ہوں یہ کون ہے، نہ مرنے والے کو معلوم تھا کہ جو مجھے مار رہا ہے وہ کون ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں کہ جب حقیقت چھوڑی جائے، جب اصول دین کے چھوڑے جائیں
تو پھر کیا سمجھا جاتا ہے کہ ہم آگ بجھا رہے ہیں آگ بھڑکانے سے. تو کیسا تعطل دماغ میں پیدا ہوا. اسی پہلو کو لے کر آپ اپنے معاشرے سے نکل کر دنیا کی حالات پر دیکھ لو. جہاں کوئی طاقتور یہ کہتا ہے کہ میں انصاف کے لیے لوگوں کو مار رہا ہوں، تو جہاں وہ مار رہا ہے کیا اس سے انصاف قائم ہوتا ہے؟ انسانیت کی ضرورت ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر کسی ملک چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو اس میں تعمیری پہلو دیکھو گے تو اسے تحقیق کرو. وہ آپ کو قرآن و حدیث کے ارشادات کے تحت اصول ملے گا جس نے انہیں دنیا میں بھی سہولت دے رکھی ہے. چونکہ وہ پہلو جو آخرت سے متعلق ہیں وہ دنیا اور آخرت کا فائدہ عطا فرماتے ہیں، لیکن جو حصے امور دنیا سے متعلق ہیں، جہاں جیسے اگر کوئی غذا ہے وہ پاک صاف ہو، اس میں ہائیجینکلی ہائی ہو، تو وہ آپ مومن و کافر کسی کو بھی دے دو گے تو اسے صحت کا سبب ہوگی، اسے نقصان نہیں دے گی. کیوں کہ اس کا اطلاق دار دنیا کے حوالے سے. بندے مومن کو نصیب ہوئی، اس نے جانا میرے اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس بات کو شرف قبولیت نصیب ہوتی ہے. وہ لقمہ لے کر اس کا حضور شکر گزاری کرتا ہے، اس کے لیے آخرت کی تعمیر ہوتی ہے. عطا اس کی، دینے والا اس کا، اس ماننے کے ساتھ اس کی یہاں بھی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، آخرت کی تعمیر ہو رہی ہے. لیکن اس کے اثرات دونوں پر دیکھو، ماننے اور انکار کرنے والے پر. جو ظاہری اثرات ہیں وجود پر وہ ایک طرح کے ہوں گے. تو جہاں دنیا میں امن ہے وہاں دیکھنا قوانین ان اصولوں کے تحت ہوں گے، ان کا اطلاق کسی حد تک مساوات کے ساتھ ہوگا. تو یہ وہ شہادتیں ہیں جو انسانی معاشروں میں کہیں بھی اس راہ کا انتخاب کیا جائے کہ انسانی معاشرہ اور اس کی ترقی یہ خود شہادت دیتی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کا فرمان حق. پھر جب بات ہم اس حصے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. بہت سامعین کرام، عمل صالح جہاں صالح ہے اس سے اچھائی پیدا ہوتی ہے، اس سے وہ حصے جو ایمان کو تازہ کرتے ہیں وہ نصیب ہوتے ہیں. دوسرا حصہ وہ ہے جو ذات سے نکلتا ہے اور معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیب لے کر جا رہے ہیں، جراح لے کر جا رہے ہیں. جراح یہودی ہے. مضافات میں پہنچے تو آپ نے گھوڑا روک لیا، فرمایا آپ کی اب ضرورت نہیں ہے، آپ واپس جا سکتے. اس نے کہا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں تو کوئی ایسا مخبر ملا نہیں کہ جس نے اطلاع دی ہو، ہم تک تو کوئی پہنچا نہیں، ہم کسی تک پہنچے نہیں. امیر المومنین شدید زخمی ہیں اور آپ مجھے راستے سے واپس کر رہے ہیں. اس یہودی نے اس موقع اور اس واقعے پر اسلام قبول کیا. جانتے ہیں انہوں نے کیا شک کیا؟ انہوں نے فرمایا یہ فصل دیکھ رہے ہو، یہ زمین دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا اس میں جانور ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا اس زمین کا مالک اور ہے، جانوروں کا مالک. عمر فاروق حیات ہوتے تو جانور کی بھی جرت نہیں تھی کہ دوسرے کی ملکیت میں قدم رکھتا. اتنے اثرات پیدا ہوتے ہیں انسانی اعمال کے. یہ وہ مخلوق ہے کہ جس میں قرآن کریم نص قرآن بیان فرماتی ہے کہ اللہ کریم نے مخلوق کو اس کے لیے پیدا فرمایا، اس کی خدمت پر معمور فرمائی. اور یہ بات ان زمین کی وسعتوں سے نکلتی ہے، آسمان کی وسعتوں میں چلی جاتی ہے، ستاروں اور سیاروں سے بڑھتی چاند سورج تک چلی جاتی ہے. اسے واپس اس آمیز کے حصے زمین اور خاک میں لے آؤ، جو وجود کا حصہ ہے اس کی تہ تک لے جاؤ، اس کے سینے سے پھوٹنے والی ایک ایک کومپل تک لے جاؤ، اس پر چلنے والے
جانوروں کی بات کرو، اس پر رینگنے والے جانداروں کی بات کرو، اس کے پانیوں کی آغوش میں بستی مخلوق کی بات کرو، ایک ایک شے کو اٹھاؤ، ہوا کے جھونکے تک آ جاؤ، خوشبو کی مہک تک آ جاؤ۔ اس سے استفادہ ایک مخلوق جو ہے وہ سب سے زیادہ حاصل بھی کر رہی ہے، اور سب کی حیاتی نظام کا جو ہے وہ مرکز ہے، وہ کون ہے؟ حضرت انسان۔ اس میں کس کا کیا کمال ہے کہ اللہ کریم نے اسے یہ مرکزیت عطا فرمائی؟ یہ اس کی عطا ہے، اس نے کرم فرمایا، انبیاء و رسول اس میں مبعوث فرمائے، اور ہمیں تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا نوازا۔ اور ماہ مبارک محرم الحرام ہو، جس کی ابتدا شہادت امیر المومنین سے ہو، جس میں قربانیوں کی مثال خانواد رسول کی ہو، کیا معاملہ، کیا ماجرا تھا واقعہ کربلا۔ بات ایک تھی کہ پسند کسی کی نہیں ہوگی سوائے اللہ اور اس کے حبیب۔ ساری تحقیق کر لو، ساری روایات کھنگال لو، سارے راویوں پر بحث کر لو، آپ کو 10 محرم کے دن میں بھی بحث مل جائے گی، روایات میں بھی بحث مل جائے گی۔ ایک بات کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا کہ وہ حصے جو یزید کی پسند کے تھے اور وہ حصے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے تھے، یہ وہ بنیاد ہے جہاں خانواد رسول نے سر تسلیم خم نہیں کیا، اور وہ عظیم خون جس کے صدقے جان، مال، عزت، آبرو ہو، وہ اس زمین پر بہا، کس لیے؟ کہ اللہ اور اس کے حبیب کے حکم میں آمیزش نہ ہو، اس پر کسی کی پسند ذاتی کا نفاذ نہ ہو۔ پوری تاریخ کھنگال لو، یہ آپ کو بنیادی سمجھ، اس پر بے شمار بحث ہوگی، بے شمار روایات ہوگی، کسی روایت سے کسی کا اتفاق ہوگا، کسی کا نہ ہوگا۔ پھر اپنے آپ کو دیکھو، ہمیں بھی تو دیکھو، بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اس فکر میں ہر بندہ مومن روز معاشر تک داخل ہوتا رہے گا۔ اس اللہ کی عطا میں ہر بندہ مومن داخل ہوگا کہ تم پر میرا خصوصی نام ہے، اس باصفین، جو میں نے اپنا حبیب تم میں مبعوث فرمایا۔ پھر اس عطا کو دیکھو، پھر سوچو، یوم الست کو میری روح بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے نکالی گئی ہوگی، میں نے بھی وہاں گواہی اور شہادت دی ہوگی۔ قالوا بلا، اور وہ گونج کیا ہمارے کردار میں ہے؟ وہ حصہ جو ہم نے اللہ کے حضور اقرار کیا، کیا ہماری گفتار میں ہے؟ کیا ہمارے لین دین میں ہے؟ کیا حقوق و فرائض کی جو تقسیم اللہ کے حبیب نے ہمیں تعلیم فرمائی، اس کے کسی ایک حصے کی شہادت ہے ہمارے پاس کہ میں نے بھی یہ شہادت دی؟ قالوا بلا، پھر اس نے مجھے عطا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے مانوں گا جیسے ماننے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے۔ پھر اس شہادت کو دیکھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم اپنی شہادت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں؟ کیسے اللہ کو مانو گے؟ ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا۔ پھر اس بحث سے نکل آؤ کہ کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ساری بحث دوسرے پر ہے، ساری تقریر، ساری تحریر مخاطب پر ہے۔ اس پر بات کرو جو ذات ہے، اس پر بات کرو جس ہر کندھے پر منکر نکیر بیٹھا ہے، ہر تحریر اس کی لکھی جا رہی ہے۔ ان حصوں کو دیکھو جو رب کائنات نے لوح محفوظ پر تحریر فرما دی ہے علم الہی سے، اور دوسرا خالی ورق جو ہے تمہاری سوچوں سے، تمہارے اعمال سے، تمہارے ایک ایک قدم سے ایسے تاندہ بندہ ہے، اور دوسرے ورق پر لکھا جا رہا ہے۔ کس راہ کا انتخاب کیے بیٹھے؟ پھر ان عہد میں آ کر دیکھو، ہم جماعتوں میں کام کرتے ہیں، ہم دین سیکھتے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ہم درس و تدریس کرتے ہیں، ہماری تقاریر ہیں، ہمارے بیانات ہیں۔ کیا پیر صاحب جو لفظ بول رہا ہے، وہ قال رسول جو کہہ رہا ہے، خالص اللہ کے لیے ہے یا ذات منوانا چاہتا ہے؟
وہ عہد جو سلاسل تصوف میں کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیے ہیں، کیا اس میں کہیں اپنی انا میں تو نہیں کھو گئے، اپنی بڑھائیوں میں تو نہیں کھو گئے؟ ابلیس نوری مخلوق نہیں، ابلیس جنات میں سے ہے، اور اس نے عبادت کرتے کرتے کہاں بیٹھا؟ ملائکہ کی جماعت میں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب اس نے ذات باری تعالیٰ کے لیے عبادت نہیں کی، اپنی انا میں پھنس گیا، اور انکار سجدے کا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پر نہیں آتا، اس حکم پر آتا ہے جو رب کائنات نے سجدہ دینے کا دیا۔ اور کہاں سے ابتدا کی، کس جماعت میں جا کر بیٹھا، نتیجہ کیا ہوا؟ تو علم الہی میں تھا ہی کافر۔ اس سے کیا تفسیر کرو گے؟ وہ جو بنت بن رہا تھا اس نے اپنی بنت ذات کے لیے بنی، جب تک ظاہر نہیں ہوا تب تک اللہ کریم نے اسے اس مقام پر رکھا، جب ظاہر ہوا ہر شے مردود ہو، دھتکارا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت اس پر برستی رہی۔ تو جب ہم اپنے آپ پر آئیں گے اور اپنے عہد دیکھیں گے، معزز خواتین و حضرات، ضد چھوڑ دو۔ اسلام ہمیں ایثار کا درس دیتا ہے۔ بحیثیت مسلمان جو اللہ کریم نے قوت تجھے عطا فرمائی اس کا استعمال ذات سے شروع کرو۔ جو اللہ نے حکم دیا اس کی کتنی پابندی کرتی ہو۔ بنیاد سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، اور نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز کے لیے خانہ خدا میں آتے ہوئے، خانہ خدا سے واپس جاتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں کہ نظروں میں اور وجودوں میں ہمارے حیات ہیں۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، اس میں حتمی بات ہے، اس میں رائے نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حکم جو ہے اس کی تعمیل میں ہم نے کیا حاصل کیا، اور اگر ہمارے اندر یہ نہیں ہے تو دو میں سے ایک بات۔ نعوذ باللہ اگر کوئی کہے کہ نہیں جی جو حکم ہے قرآن کریم کا اس میں کمی ہے تو وہ کافر ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مردود ہے۔ اور جب بات دوسری طرف آئے گی تو حقیقت اسی طرف ہے کہ ہم نے کمزوری کی، ہم نے نماز کے حکم کی تعمیل کلی طور پر نہیں کی۔ کیا ہماری خوراک وہ حلال ہے، وہ طیب ہے، جو کچھ میں نے پہنا ہوا ہے یہ حلال رزق سے ہے، جو کچھ میں عمل کر رہا ہوں وضو سے لے کر نماز کے احکامات تک وہ درست ہیں، جو میری نیت تھی وہ کیسی ہے، یہ سارے اصول لے آؤ پورے کر کے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ جو بھی معاشرے میں برائی پھیلانا چاہتا ہے وہ جتنا مرضی زور لگا لے، یہ برائی اور بے حیائی معاشرے میں نہیں پنپ سکتی۔ ہم نے قرآن و حدیث پر اتنی تحقیق نہیں کی آج اس دور میں جتنے دین کے خلاف چلنے والوں نے تحقیق کی۔ ہمیں سب سے بڑا حکم جو نماز کے نتائج میں موقع پر اجر اور ثواب جو مزدوری قرآن کریم عطا فرما رہا برائی اور بے حیائی سے روک، ہم نے اس کو نہیں سمجھا، مخالف نے اس کو جانا اور ہمارے معاشروں میں اتنی برائی پھیلا دی، اتنی بے حیائی پھیلا دی کہ ہم منہ چھپاتے پھرتے۔ کسی قوم کسی ملک کی تخریب میں وہ ساری کمزوریاں شامل ہوتی ہیں جو اس کے باعث اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس گراوٹ سے بڑھ کر معاشرہ کوئی نہیں گر سکتا جو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اندھیرا تھا، اور وہ گھٹا ٹوپ اندھیرا کیسے چھٹ گیا۔ آج اگر کہیں اندھیر نگری ہے اسے روشنی میں کیسے بدلیں گے؟ وہاں وہی اصول جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنا، قرآن خلق قرآن، وہی اصول ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ آج بھی اپنے معاشروں میں، اپنے ملک میں، ملک سے لے کر ایک اکائی تک، ایک گھر، ایک فرد تک آؤ، امن چاہتے ہو، استحکام چاہتے ہو، خوبصورتیاں چاہتے ہو، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ اور اللہ کریم کا احسان ہے کہ رب کائنات نے دین اسلام کے اس عہد میں، آپ اپنے عہد کی تفصیل میں ہو، ہمیں ایک اور عہد عطا فرمایا جہاں تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم جیسے خطا کاروں کو، ہم جیسے کمزوروں کو، ہم جیسے گناہگاروں کو اس نے اس رب سے بھی جوڑا جو رب قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ بھی ایک عہد ہے۔ یہ جو ذکر کے لیے عہد کرتے ہو،
یہ جو کیفیات کے لیے عہد کرتے ہو بڑا نازک ہے، یہ بات ہی کیفی ہے، یہ معاملے ہی خفی ہیں، یہاں کلام نہیں، یہاں سوچ ایسا وارد ہوتی ہے، ایسا اثر کرتی ہے کہ اس رشتے کی مضبوطیوں کو اتنا مضبوط کرتی چلی جاتی ہے، عالم بدلتے ہیں، عالم خلق سے، اس آب و گل سے لوگ برزخ میں منتقل ہوتے ہیں، یہ ربط نہیں ٹوٹتا، اتنا مضبوط ہے، نازک اتنا ہے کہ کوئی دل کی خلش آ جائے، اسی جہان میں فریقین بستے ہوں، تعلق میں بچتا کچھ نہیں۔ تو اپنے ان رشتوں کی باریکیوں کو سمجھو، کسی نے کسی کو کیا دینا ہے، کسی نے کسی سے کیا لینا ہے، ہر ایک اپنے اللہ کو دیکھ کر دیے، ہر ایک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دیے، ہر ایک یہاں نہ دیکھے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے مقام کہ میں پہلے کس جگہ میرا مکان تھا، اب اس سے بڑی جگہ جو ہے جسے لوگوں میں زیادہ حیثیت ہے، میں نے وہاں جا کر مکان بنا لیا ہے، عمومی ضرورت کی چیزیں میں اسٹور سے لیتا تھا، اب جہاں سے میں لیتا ہوں یہاں سے بڑی عزت ہے۔ اپنی نگاہ کو وہاں رکھو جہاں آخرت کی بات آئے، دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کی مثال اور زندگی کی مثال اگر پانی اور کشتی کی سمجھو تو کشتی جب تک پانی میں رہے گی بات اور ہے، اور جس روز پانی کشتی میں داخل ہوگا پھر بات اور ہو جائے گی۔ کشتی پانی میں ہو تو تیرتی ہے، اسی جہان فانی میں اپنی ساعتیں بسر کرو گے، کوئی عمل کرو گے، کسی کا حق ادا ہوگا، کسی کی خدمت ہوگی، کسی کی مدد ہوگی، اور جب پانی کشتی میں داخل ہو جائے یعنی بندہ دنیا کا ہو کر رہ جائے تو پھر وہ ڈوبتا ہے۔ تو تارک الدنیا ہونا ہمیں مشائخ نے نہیں سکھایا، ہمیں انہوں نے دنیا میں ویسے رہنا ہے جہاں ایک ایک عمل اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے رہا وہ سکھایا۔ اس چیز کو لے لو، ان عہد کو لو گے، اپنے آج کے کردار سے لے کر واپس یوم الست تک جاؤ گے، معزز خواتین و حضرات، سرخرو ہوگے ان لمحات میں جب ملک الموت وارد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اعلیٰ شے کیا؟ آپ نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ جب تو دنیا سے اٹھ رہا ہو، وہ کہتے ہیں نا موت کی سختی ہے، تو سختی ہے تو اس وقت تیری زبان اللہ اللہ سے تر ہو، کیا معاملہ ہوگا، کیا ماجرا ہوگا۔ ایک ولی اللہ کی حیات پڑھ رہا تھا، ان کا مبارک نام نہیں مجھے یاد، تو وہ کسی بزرگ کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں۔ اب یہ وہ شعبہ ہے کہ اگر اس بات سے اتفاق نہ ہو تو جیسے اسرائیلیات کے واقعات ہوتے ہیں نا، تو انہیں جو روایت کیا جاتا ہے جیسے حقائق ہے کہ سبق آموز رویے، تو یہ کسی کی مشاہدے کی بات ہے، اس سے کوئی اتفاق کرے نہ کرے مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن جہاں سے میں نے سنا، جہاں سے میں نے پڑھا، مجھے اس بات پر ہے یقین۔ تو وہ فرماتی ہیں، ان سے موت کی حالت پوچھی انہوں نے کہ حضرت آپ یہ جو پل صراط سے گزرے ہیں یہ کیسا پایا؟ تو وہ فرمانے لگے میں کسی فقہی مسئلے میں تحقیق کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، اور میں اسی میں محض تھا، تو جب مجھے سمجھ آئی کہ ہاں یہ مسئلہ ایسے ہے، تحقیق مکمل ہوئی تو میں نے سر اٹھایا تو مجھے سمجھ آئی کہ میں تو دنیا میں نہیں ہوں، میں تو برزخ منتقل ہوں۔ اور ہم اپنے سامنے تڑپتے وجود بھی دیکھتے ہیں، اللہ کا اپنا نظام، لیکن یاد رکھنا انحصار نیتوں پر ہے، کس راہ کا انتخاب کر رہے اس پر انحصار ہے۔ چھوڑ دو سب کو، سب سے پہلے بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو دیکھو کہاں کھڑے، اس کے بعد دیکھو بحیثیت قوم، اپنے اس وطن عزیز میں اپنے حصے کا کیا کردار داخل کر رہے۔ یہ جو فرمایا ہے نا
زمین میں خرابی کرتے ہیں، میرا جو بھی عمل بد ہوگا اس کی جو خرابی جہاں تک جائے گی اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا اللہ کے حضور۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو میں اس پتہ شکست سے کیا لوں گا جہاں میں کہوں کہ ہاں میں نے کسی کی کمر لگا دی اور اس کو زیر کرتے ہوئے میں دین چھوڑ دوں، میں شیطنت اختیار کر جاؤں۔ اپنے کردار کو ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک ہے، حدیث شریف میں کہ جمعۃ المبارک میں ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ جسے شرف قبولیت ایسے عطا ہوتی ہے کہ کوئی دعا رائے گاہ نہیں ہوتی۔ رائے گاہ تو دعا ہوتی کوئی نہیں، یہ تو اس کی شان ہے، کوئی نہ کوئی پہلو عطا کو فرماتا ہے، لیکن شرف قبولیت اسے نصیب ہوتی ہے، کوئی موقع ایسا ہو۔ سعادتوں کا مالک کون ہے؟ ہم مانگنے والے تو بنے۔ پھر میں خصوصی طور پر اپنے جو ساتھی خواتین وغیرہ سلسلہ عالیہ سے منسلک ہیں ان سے عرض کروں گا، یاد رکھنا سب سے بڑی تبلیغ ہمارے نزدیک ایام بن چکے ہیں۔ سب سے بڑی تبلیغ ایام نہیں ہے، ماہ و سال نہیں ہے، سب سے بڑی جو تبلیغ ہے وہ کردار ہے۔ آپ ساری زندگی تبلیغ پر صرف کر دو لیکن آپ کے گفتار میں جھوٹ ہو، اس تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کہیں ایک قدم اٹھانا نصیب نہ ہو لیکن جہاں کلام کرو وہاں سچ ہو، وہ سچ جو سنے گا اس تک حق پہنچے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس تبلیغ کی، ہم اختیار کرتے ہوئے اپنے معاشرے میں اپنے کردار سے تبلیغ کریں، ہماری گفتار حق ہو، سچ ہو، ہمارا کردار صالح ہو۔ اور اصلاح کیا ہے؟ قرآن و سنت کے تحت لطائف پر محنت کرو، مراقبات پر محنت کرو۔ ایک راہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں لکھا یا بیان فرمایا سن رہا تھا، بڑے عرصے کی بات ہے، تو وہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو راہ دی گئی ہے یہی راہ ہے، اس پر محنت کرو۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی اس پر محنت کی۔ میں یہاں رہا، کافی عرصہ رہا، تب یہاں آبادی نہیں تھی، خال خال آبادیاں تھیں۔ ہم اس لڑکپن کی عمر میں ہنستے تھے کہ ہمیں کہتے ہیں شہر میں گئے ہو، یہاں تو شہر ہے کوئی۔ اس وقت بھی ایک نشان 1978 کا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے افتتاح کا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت افتتاح کیا، آج ہم یہاں بس رہے ہیں۔ وہ بھی چلے گئے، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی چلے گئے، ہم نے بھی چلا جانا۔ ہم کیسے رہے یہ ہر کوئی لے کر ساتھ جائے گا، کیونکہ جب بات دین کے پہنچانے کی آتی ہے تو اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب تیرے ذمے پہنچا دینا ہے، اب یہ جانے اور میں جانوں۔ اپنے معاملات کو اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر دیکھو۔ نہیں سمجھ آئی، وقت زیادہ لیا، حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کبھی وقت زیادہ نہ ہو، ہر کیف اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اور یہ جو حصہ ہے نا اولئک هم الخاسرون، دیکھ لو میں کس راہ کا انتخاب کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن کریم نے فیصلہ دے دیا ان منافقت کے رستوں کا اختتام خسارہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ دنیا میں تبدیلیاں بے شمار رونما ہوتی ہیں، حال ہی میں ہمارے قریب جو تبدیلی رونما افغانستان میں ہوئی اس سے متعلق بے شمار سوالات اور بحث ہوتی ہے۔ لوگ آگ آگ سے بجھاتے رہے، نہیں بجھی۔ اللہ کریم انہیں توفیق عطا فرمائے کہ اس آگ کو ایمان سے بجھائیں تو انشاءاللہ بجھے گی، اللہ ان کی مدد کرے۔ جہاں ہم بس رہے ہیں، سبحان اللہ، ناظرین روح تازہ ہوگی۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ درویشی بیٹھ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے درویشی بیٹھ چینل سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔